PTI کے رہنما شہباز گل کا، تو بات یہاں چلتی ہے کہ شہباز زبان کے لحاظ سے اپنی یعنی جو اس کی زبان تھی وہ تو اتنی لمبی تھی کہ کوئی بھی بندہ، کوئی شریف آدمی اس کی زبان سے نہیں بچ پاتا تھا۔ گالی گلوچ کرنا، بدتمیزی کرنا، یہ تو اس کا وتیرہ تھا، اور اسی لیے شاید عمران خان اس کو گلے لگا کے رکھتا تھا کہ یہ ٹھیک لوگوں کے گلے پڑتا ہے۔ صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، عام آدمیوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بیہودہ زبان استعمال کرنا، یہ تو اس کا وتیرہ تھا۔ اور بلکہ یہ کہہ لیں آپ کہ عمران خان نے اپنی پارٹی کے ہر ورکر کو، ہر ووٹر سپورٹر کو یہی شاید سبق دے رکھا ہے کہ جو بولے گا اس کے ساتھ بدتمیزی کرو تاکہ وہ راستے سے ہٹ جائے۔ تو اس لیے اب آپ دیکھیں اس کی بدتمیزی کی وجہ سے، اندرازی کی وجہ سے آج اس کی ملاقات کے لیے بھی کوئی نہیں جا رہا، اور وہ عمران خان جس کے لیے وہ یہ سارا کچھ کرتا رہا، اصل میں وہ سارا کچھ اس کے لیے نہیں کرتا تھا۔ اس کی جو کوالٹی تھی، ہر بندے کو اس کی کوالٹی کے مطابق ملازمت دی جاتی ہے، اسے اسی کوالٹی کے تحت ملازمت دی گئی تھی، اور وہ جو آمدنی آ رہی ہوتی ہے، وزارتوں کے دوران پیسہ کمایا ہے، اس کا صلہ بھی تو آخر لوگوں نے واپس لینا ہے نا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس کی ملاقات کے لیے بھی کوئی نہیں جا رہا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو باقی ماندہ لوگ ہیں، جو لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اداروں کے پر ایسے بھونکتے ہیں، ایسے بولتے ہیں اداروں پر کہ انسان شرما جاتا ہے اس کو سنتے ہوئے بھی، لیکن وہ باز نہیں آتے۔ ان کا پارٹی لیڈر تو اور بھی خوش ہوتا ہے کہ میرے کرندے جو میں نے قوم تیار کر دی ہے اس ملک میں، وہ اس کا ستیہ ناش کرنے کے لیے کسی کے قابو میں نہیں آ رہی۔ تو قابو میں تو آ جاتے ہیں لوگ۔ اب دیکھیں کتنی خاموشی ہے فیس بک پہ، باقی لوگوں پہ بس چند ایک لوگ ہیں جو ابھی بھی اس قسم کی بیہودہ گفتگو کر رہے ہیں، ادروائز کافی حد تک سکون ہے۔ تو ہمیں کم از کم بد زبانی اور دوسروں کا لحاظ نہ کرنا، یہ خاندانی روایتوں میں چیز ملتی ہے۔ آپ کو جو تربیت دی گئی ہے آپ اسی کے مطابق دوسروں کے ساتھ کریں۔ میرے خیال میں یوں ہی نہیں وہ مثال بنی ہوئی کہ چار آئیں کتاباں تے پنجواں آیا ڈنڈا، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ڈنڈے کے بغیر سیدھے نہیں ہوتے، اور ان لوگوں کی وجہ سے کچھ بے گناہ لوگ بھی ڈنڈے کی زد میں آ جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو ہمیں مختصر ساری بات تو یہی ہے کہ ان لوگوں کو کم از کم PTI کے جو لوگ ہیں وہ اپنے انجام سے یا تو بے خبر ہے یا جہالت ہے یا ان کی تربیت میں فرق ہے کہ وہ لوگوں کی بدتمیزی لوگوں کے ساتھ کرنا۔ تو اس قسم کے جو ہتھ کنڈے ہیں انہیں استعمال کرنے سے پہلے اگر کوئی اس کے انجام کا بھی سوچ لے تو شاید یہ اس قسم کے حالات اسے دیکھنے نہ آتے۔ تو میں آپ کو یہاں پر منصور علی خان کا ایک کلپ دکھاتا ہوں کہ وہ ان کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل اور سلیم صافی صاحب کے درمیان کل چند ٹویٹس کا تبادلہ ہوا، اور اس کے اندر وہ ٹھیک ہے ایک دوسرے کے اوپر تنقید تو کر رہے تھے، لیکن ڈاکٹر شہباز گل نے اتنی قریبی گفتگو کی
کہ شاید پوری دنیا میں کوئی بھی اگر اور ملک ہوتا تو ایسے شخص کو اس سیاسی جماعت سے بے دخل کر دیا جاتا، اور لیکن اوبیسلی یہ پاکستان ہے، یہاں پہ ہماری سیاسی جماعتوں کی جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ لیڈر کی خوشنودی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر لیڈر خوش ہے آپ سے اور لیڈر وہ جو لیڈر چاہ رہا ہے آپ وہ کر رہے ہیں تو پھر آپ جو مرضی کرتے ہیں، آپ کو سب کچھ معاف ہے۔ شہباز گل صاحب کو پہلی دفعہ تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کر چکے، اس سے پہلے بھی نہایت ہی نازیبہ قسم کی گفتگو کر چکے ہیں، لیکن کل جو گفتگو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر کی ہے، میرے خیال میں وہ جو پستی ہے اور جو واہیاتی کا جو ایک لیول ہوتا ہے، شاید انہوں نے ایک نیا ریکارڈ اس کے اندر قائم کر دیا۔ کیا ہر بندہ ہی جو ہے وہ انتقامی طور پر بول رہا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، ان کو سمجھنا چاہیے، اور اب بھی وقت ہے کہ ایک ہاشا قسم کی سیاسی پارٹی کی بجائے اصل سیاسی پارٹی بنائے۔ عمران خان کے پاس اس وقت ملک میں ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، مگر اس کا وہ استعمال صحیح نہیں کر رہے۔ لوگ ووٹ اس لیے نہیں دیتے کہ اداروں کے خلاف جو ہے حضرت سرائی کی جائے، اداروں پر چڑھائی کی جائے۔ افواج پاکستان ہماری ہے، ہمارے ملکوں ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، ملک کا دفاع کرتی ہے، تو ہمیں اس کے خلاف بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں گے ہمارے ایک بڑے ہی سینئر اور قابل احترام صحافی ہیں، تو جاوید چودھری نے بھی کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، ہمارے سینئر صحافی۔ تو جاوید چودھری کے مطابق تو یہ ہے، پہلے آپ ان کی بات سن لیں۔ چودھری شجاع صاحب نے الیکشن کمیشن کو ایک درخواست دے دی اس کے بعد، اور اس میں الیکشن کمیشن سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ میری اور طارق بشیر چیمہ صاحب کی پوزیشن پارٹی میں کیا ہے۔ تو کل الیکشن کمیشن نے ان کی اس درخواست پہ جواب دیا کہ چودھری شجاع صاحب اس پارٹی کے صدر ہیں اور طارق بشیر چیمہ صاحب اس پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور ان کو ہٹانے کا طریقہ یہی ہے کہ یا تو یہ فوت ہو جائیں یا پھر سینٹرل ورکنگ کمیٹی جو ہے وہ بیٹھ کر فیصلہ کرے۔ اور چودھری شجاع صاحب نے ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ ہماری پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے ہی نہیں، ہم نے بنائی نہیں تھے، لہذا اب کوئی جب سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہی نہیں ہے تو وہ صدر کو یا سیکرٹری جنرل کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ لہذا الیکشن کمیشن کے کل کے فیصلے کے بعد اب چودھری شجاع صاحب کاف لیگ کے پریزیڈنٹ ہیں اور طارق بشیر چیمہ صاحب اس کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ لہذا لاہور کے اندر اگر کوئی وہاں پہ پریزیڈنٹ ہے یا کوئی سیکرٹری جنرل ہے تو اس کی اب کوئی حیثیت نہیں۔ لہذا اب نہ کوئی سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے اور نہ ہی سینٹرل ورکنگ کمیٹی اپنے صدر کو اور اپنے سیکرٹری جنرل کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ لہذا ایک طرف یہ تو مہر لگ گئی کہ اب یہ پارٹی چودھری شجاع صاحب اور اس کے بعد طارق بشیر چیمہ صاحب کی، لہذا یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا، اور یہ مسئلہ وہ پہلا مرحلہ ہے جس کی وجہ سے چودھری پرویز الہی صاحب کی کرسی اب کھسکنا شروع ہو گئی۔ ان کی اندازے اور ان کی صحافتی تجربے کی بنیاد پر تو یہ ہے کہ اب یہ پنجاب حکومت سے اسی وجہ سے، اپنی بے اصولیوں کی وجہ سے فارغ ہونے جا رہے ہیں۔ تو سیاسی پارٹی ہو یا ویسے معاشرہ کا عام انسان ہو، وہ اصولوں پر ہی قائم ہے، اور وقتی مفادات لے کر بندوں کو بعد میں ان کے ساتھ دھوکہ کرنا یا انہیں ٹیشو پیپر سمجھ کر ضائع کر دینا بالآخر اپنے لیے ہی مصیبت بنتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو اس ڈگر پر نہیں لے کے جانا چاہیے کہ اسے پتہ ہو کہ مجھے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی
بڑی بے آواز ہے. ہر سیاستدان کو چاہیے کہ جب وہ اقتدار میں آئے تو حزب اختلاف کی کرسیوں پر دھیان رکھے کہ وہ بھی ملنی ہے اور اقتدار کا حساب بھی شاید کوئی لے لے، کیونکہ اقتدار کے دوران فرعونیت بھاگ کر آتی ہے دماغ میں، لیکن وہ چند روز کی ہوتی ہے. اصل اقتدار اس ذات بابرکات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور ہمیشہ وہی رہتا ہے. باقی اقتدار آنے جانے ہیں. ہمیں اپنے ملک کے خلاف کسی قسم کی سازش کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اس ملک سے پیار کیا جائے، ہم نے اس میں رہنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں جن کی اولادیں ہی اس ملک میں نہیں ہیں ان کو اس ملک سے کتنا پیار ہوگا، لیکن ملک ہے تو ہم ہیں. ملک کے ساتھ سازش کرتے ہوئے اپنے اقتدار کی کرسی لینے کے لیے، یا یہ سوچنا کہ اقتدار سے آنے سے پہلے میں نے کن لوگوں سے جو وعدے کیے تھے ان کو کیسے پورا کرنا ہے، چاہے ملک کا نقصان ہی ہو جائے، تو تاریخ انہیں مسخ کر دیتی ہے. کوئی دور تھا، آپ دیکھیں تاریخ کا دہرائیں پیچھے جا کے خیال کریں ذرا، لیاقت علی خان سے لے کر آج تک کس قسم کے جابر طاقتور سویلین اور فوجی حکمران آئے، تو بالآخر انہیں جانا ہی پڑا. تو عمران خان سے کرسی کیا گئی؟ عمران خان نے تو سازشوں کے پل باندھ دیے. کرسی تو آنی جانی چیز ہے، اگر ایک دفعہ چلی جائے تو اپنی غلطیوں کو چیک کرنا چاہیے، اپنی کوتاہیوں کو دیکھنا چاہیے کہ کس وجہ سے یہ کرسی گئی، اور عوام نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی یا عوام کی کیا جرأت ہے کسی سے کرسی لے لے یا کسی کو اقتدار دے دے. یہ تمام چیزیں اوپر آسمانوں پر نیلی چھت والا کرتا ہے، اور جب وہ دیکھے کہ یہ قوم غریب آدمی کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ کرسی چھین لیتا ہے، بہانے بناتا ہے، کرسی واپس چلی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی طاقت یا بیرونی طاقتیں آپ کو کرسی دلاتی ہیں. کوئی کسی کو کرسی نہ دلا سکتا ہے نہ چھین سکتا ہے، لیکن اس پر یقین ہونا چاہیے کامل کہ یہ اقتدار اوپر سے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اور اس غریب عوام کا کچومر نکال دینا، چند ڈرگولے رکھ لینے اور وہی سارا مال لوٹ کے بیرون ملک لے جائیں، اور غریب آدمی غربت کی چکی میں پستا رہے، اس کی 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہ ہو، اور یہ اربوں کی کرپشن کر کے ملک سے فرار ہو جائے. جو ہی ان کو اقتدار کی کرسی ڈولتی نظر آئے تو اس قسم کے مفاد پرست فوراً ملک سے بھاگ جاتے ہیں. آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اگر ان کا دامن صاف ہے تو ملک سے بھاگنے کی ضرورت تو نہیں ہے. جب اقتدار آ گیا تو ملک میں آ کے مزے لے لیے، جب اقتدار چلا گیا تو اپنی کرپشن کی وجہ سے ملک کو ریڈ لائن پر پہنچانے والے ملک سے غائب ہو جاتے ہیں. رات کی تاریکیوں میں ہوائی جہازوں پر بیٹھ کر نکل جاتے ہیں. کتنے دکھ کی بات ہے، اور عوام بھی کتنی بھولی ہے. ایسے لوگوں کو، ایسے مفاد پرستوں کو، ایسے خود غرضوں کو یاد رکھنا چاہیے، لیکن ہم تو چند سال بعد بھول جاتے ہیں.
تو اب دیکھیں پی ٹی آئی کے کتنے لوگ یہاں سے بھاگ گئے. یہ فراگوگی دوسرے تیسرے جو جتنے بھی تھے جو اپنے آپ کو اس وقت فرعونیت کی حد تک سمجھتے تھے، آج رات کے اندھیرے میں ملک سے بھاگ رہے ہیں. تو یہ دکھ کی بات ہے. اس قوم کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور خصوصاً پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو زبان درازی کرتے ہیں وہ چیک کریں خود کو کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، اور ان کے چاہنے والے جن کے لیے وہ نعرے لگاتے تھے وہ کہاں ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے، چند ٹکے لے کر جلسے جلوسوں میں جانے والے، فیکٹریوں کے مزدور جو ہوتے ہیں ان کو دیہڑیاں دے کر جلسوں میں لے جانے سے کام نہیں بنتا. کام تب بنتا ہے جب قوم کے دل میں آپ کا احترام ہو، آپ کی قدر ہو، آپ سے پیار ہو، آپ سے اتفاق کرے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل کا الیکشن جو ہے وہ میرٹ پر نہیں ہے، وہ مقبولیت یا نفرت کا الیکشن ہی نہیں ہوتا. قوم اتنی غریب ہے کہ الیکشن کے دنوں میں یہ اپنی تجوریاں کھولتے ہیں اور غریبوں میں بے دریغ پیسہ استعمال کیا جاتا ہے. وہ بیچارہ چند دن کے سہانے خواب دیکھ کر ان کو 5 سال کے لیے ووٹ دے دیتا ہے، اور ووٹ لے کر جو اس قوم کے ساتھ یہ کرتے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس لیے الیکشن کے دنوں میں سوچ سمجھ کر لوگوں کا ماضی دیکھتے ہوئے کہ ملک کے لیے کون وفادار ہے، ملک کے لیے کون محنت کرتا ہے، ملک کو کون خوشحال بناتا ہے، اور ملک کی تباہی کا سبب کون بنتا ہے، تب ووٹ دینا چاہیے. اور سفارش یا پیسے کے لالچ میں ووٹ نہیں دینا چاہیے. ووٹ دیتے وقت ایمانداری اور اللہ کو حاضر ناظر کر کے دینا چاہیے. جس کا حق ہو اسے ہی دینا چاہیے. جو نوٹوں کی بوریاں لے کے آتے ہیں الیکشن کے دنوں میں، صرف وہ نوٹوں کی بوریاں پہلے کمائیں گے، اس کے بعد قوم کی واری آئے گی. تو وہ تو ان کی جتنے اگر اس نے لگائے ہیں اتنے ہی کمانے ہیں، تو اسے اتنی مصیبت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اس سے 10-20 گنا زیادہ کمائے گا. کاروباری لوگ زیادہ تر آئے ہیں الیکشن میں، تو کاروباری آدمی تو منافع کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. اس لیے اگر دوستوں کو میرا ویلاگ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم.